اب فلاں کے لیے میں نے فلاں کام کیا، تو یہ لام کے معنی علت کے بھی ہیں، لام کے معنی انتفاع کے بھی ہیں، لام کے معنی تملیغ کے بھی ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا للناس، فرماتے ہیں کہ یہاں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی لام انتفاع کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اخرجت للناس، تمہیں ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو فائدہ کسی کو پہنچا نہ سکے تو فائدے کے لیے کب ہوا جی؟ آئی سب سے بعد میں پوری بنی رو انسان کا فائدہ، تو ان کو فائدہ کیسے پہنچا؟ یہ بات ذہن میں رکھے، آپ بتاتا ہوں فائدے کی بات۔ ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے مکتوبات شریف، جلد نمبر 2، مکتوب نمبر 123۔ آپ ہی کے خلفاء میں شاہ غلام علی صاحب، شاہ غلام علی صاحب اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ دونوں بزرگ قاضی حضرت مظہر جانے جانا کے مرید تھے، مظہر جانے جانا کے مرید۔ تو شاہ غلام علی صاحب وہ ہیں کہ جن کی یہ ربائی اکثر علماء سے سنتے ہیں، وہ پڑھتے نا کہ زمین باغا میں منستو منم باغا میں علی، فلک باغا میں منستو منم باغا میں علی۔ فرماتے ہیں یہ زمین میرے چلنے کے لیے بنائی ہے، یہ میری خاک پا ہے، اور میں حضور مولا کائنات کی خاک پا ہوں۔ یہ آسمان جو چرخ جو گھوم رہا ہے، میری زندگی کا مقصد حضور مولا کائنات کی ذات ہے، اور یہ جو آسمان گھوم رہا ہے اس کا مقصد یہ میرے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ہم نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ شمس و قمر کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پورا نظام فلکی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں فلک بقا میں منستو منن بقا میں علی، یہ آسمان یہ میرے لیے سرگردان گھوم رہا ہے اور مجھے علی کے لیے پیدا کیا گیا۔ علی امام منستو منم غلام علی، یہ شاہ غلام علی صاحب کا شعر ہے نا، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے نام علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی میرے امام ہیں، میں ان کا غلام ہوں، اور میری جیسی ہزار جانے مولا کائنات کے نام پر قربان ہوں۔ یہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے نا، علی کا نام بہت کسی کو اچھا نہیں لگتا، نام میں بھی یہ ہضم نہیں ہوتا بالکل، پتہ نہیں ان کو ورثہ کدھر سے ملا ہے۔ یہ علی سے نفرت، یہ وراثت کسی اور کی تھی، یہ ہمارے لوگوں کو کیسے مل گئی؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن میاں وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نجدیہ سخت ہی گندی طبیعت تیری، کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری۔ بڑی لمبی آگے فرماتے ہیں تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقا مدد، تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقا مدد، اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری۔ نعرہ حیدری، ہمارے یہاں برطانیہ میں بہت جراثیم ہے اس کے، آپ کیا اتنے نہیں ہیں؟ 0.100% میں نے یہاں معلوم کر لیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقا مدد، اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری، نجدیہ سخت ہی گندی طبیعت تیری،
شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری. تو اب یہ کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی. نمبر 2 شاہ غلام علی صاحب کے مکتوبات. نمبر 3 نام ہی بتا دوں, اسماعیل دہلوی صراط مستقیم اور منصب امامت میں بھی. ارے تم تو اس سے بھی گئے گزرے. وہ جو بر صغیر میں وہابیت کا پودا لگانے والا ہے جس کو شاہ اسماعیل کہتے ہیں, اس کا تو وہ بھی قائل ہے. وہ اعلیٰ فرماتے ہیں نا, وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو, جو تیرے فضل کا جاہل یا غوث. فرماتے ہیں میرے غوث, جو آپ کو شناسا نہ ہو سکا, جو بیٹے کو نہ پہچان سکا, وہ باپ کو کیا پہچانے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھا اوپر لائبریری میں کتاب پڑھی تفسیر مظہری, میں دیکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر اسی آیت کے تحت کنتم خیر امت اخرجت للناس, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفصیل کے ساتھ اسی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی, حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات میں لکھی, شاہ غلام علی صاحب نے مکتوبات میں لکھی, اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھی, اور اسماعیل دہلوی نے منصب امامت میں لکھی, اور بہت سارے لوگوں نے. اور اتفاق سے یہ سارے نقشبندی, یہ سارے کے سارے یہ سارے نقشبندی. کیا لکھتے ہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنے کا 2 طریقے ہیں. آپ خدا سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ نبوت ہے, نبی کی معرفت ملتا ہے, اور دوسرا طریقہ مولا کائنات کی معرفت ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ مولا کائنات ہیں. فرماتے ہیں کہ انگارم میں یہ خیال کرتا ہوں حضرت امیر علیہ السلام قبل نشأت وجودیہ برا منزل فائد بود. آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات وہ ہیں آدم علیہ السلام سے قیامت تک جس کو ولایت ملے گی مولا علی سے ملے گی. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں پیدائش کی بات نہیں, پیدائش سے پہلے بھی آپ اسی منصب پہ تھے. امتی پیروکار آدم علیہ السلام کا تھا, ولی علی بنا رہے تھے. کلمہ پڑھنے والا نوح علیہ السلام کا تھا, ولایت علی کے در سے مل رہی تھی. کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا تھا, ولایت علی تقسیم کر رہے تھے. پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کا تھا, ولایت مولا علی تقسیم کر رہے تھے. ہاں جی, ولایت ان کے در سے ملتی تھی. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ, دنیا میں آنے کے بعد بھی یہی منصب. وہ جو پیدائش سے پہلے تھا نا, اس کے بعد بھی اسی منصب پر فائز ہے. البتہ اب اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ سیدہ کائنات بھی شریک. یہ دونوں بیوی خامد مل کر کیا کرتے تھے, ولی بنایا کرتے تھے. ولایت کی فیکٹری تھی, ولایتیں بڑھتی تھی. فرمایا کہ آپ کے بعد امام حسنین کریمین اس منصب پر فائز ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین, ان کے بعد امام محمد باقر, ان کے بعد امام جعفر صادق, ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم, ان کے بعد امام علی رضا, ان کے بعد امام محمد جواد تقی, ان کے بعد امام علی نقی, ان کے بعد امام حسن عسکری. یہ لگاتار اس منصب پر فائز تھے. کیا کرتے تھے؟ ولایت تقسیم کرتے تھے, ولایت بانٹتے تھے. جو چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو دوسرے کو دے سکتے ہیں نہیں. یعنی جس سے آدمی کا اپنا دامن خالی ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے. بتاتے ہیں کہ یہ ولایت بانٹتے تھے. حضرت امام حسن عسکری کے بعد مجدد صاحب لکھتے ہیں اس منصب پر سرکار غوث فائز ہیں, اور جب تک امام مہدی تشریف لاتے ہیں اس منصب پر آپ فائز ہیں. اور اسی لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں
अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना, फरमाते हैं कि पहले लोगों के सूरज तलू हुए गुरूब हो गए, लेकिन हमारा सूरज वो है अलाओ किलुला अला तगलबू, हमारा सूरज तुलू होना जानता है, गुरूब होना नहीं जानता। वो गुरूब होने से आशना नहीं है, हमेशा बुलंदो बाला चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस किसी आम आदमी का नाम है, उसका नाम है जो वला जिनके दर से वलायत मिलती है, जो वलायत के मालिक हैं। हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपती इसी अन्नास के तहत लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब कुरान ये कहता है इस उम्मत से साबका उम्मतों के लोगों को फायदा पहुंचा है, फायदा पहुंचाते रहे हैं, तो इस उम्मत का कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि जिससे पिछलू ने भी फायदा हासिल किया हो, क़यामत तक फायदा करते रहेंगे, एक होना चाहिए। फरमाते वो एक मौला कायनात की जात है, वो अली है जो पहली उम्मतों को भी वलायत तकसीम करते रहे, इस उम्मत को भी वलायत तकसीम करते हैं। वो कहते ना, वो किसी शायर ने कहा है कि बुग़्ज़े अली से बाज़ आ वक्त के यजीद, बुग़्ज़े अली से बाज़ आ वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी निजात में। फरमाते हैं कि हुब्बे अली को दखल है तेरी निजात में, मोहब्बत होगी तो निजात होगी। और हुजूर की हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ करता तीन हाथ से खाली नहीं, तीन हाथ से खाली नहीं, या वो बगैर बाप के, जिसको बाप समझता है उसका वो नहीं है। अब ये मजमू आप समझ जाते हैं, इस माहौल में ये बात बड़ी आम बोली जाती है। हाँ, वो है, या वो मुनाफिक है, और या फिर फरमाते हैं वलदुल हैज़ है, पीरियड की पैदावार है। फरमाते हैं कि तीन हालतों से खाली नहीं है। तो वो कहते हैं ना बुग़्ज़े अली है, कहते हैं कि बुग़्ज़े अली या खामी खिलकत की अलामत, बुग़्ज़े अली है खामी खिलकत की अलामत, हमसे ना उलझ जा मां की खयानत का गिला कर, हमसे ना उलझ जा मां की खयानत का गिला कर, ये तेरी मां की खयानत है, हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। हदीस का तर्जुमा। तो अर्ज ये कर रहा था, फरमाते एक आदमी होना चाहिए जो हर दौर में वलायत को तकसीम करे, फरमाते वो मौला कायनात।